عموماً میں ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں بنتا ہوں، لیکن آج میں ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جو کام پہلے والے نہیں کر پائے وہ میں کر لوں گا۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے والے نے غلط کیا ہے یا غلط طریقے سے کیا ہے، اور جب میں آ گیا ہوں اور میں اتنا ذہین ہوں تو ظاہر ہے میں بالکل صحیح طریقے سے کر لوں گا یہ سارا کام۔ اور پھر جب نہیں ہو رہا ہوتا تو عوام کے منہ میں ٹھوسا جاتا ہے کہ نہیں نہیں مانو کہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سالے لونڈے مجھے زبردستی گنے کے کھیت دکھلانے لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھوں میں گنے کے کھیت میں؟ کیا خاص بات ہے گنے کے کھیت میں؟ نہیں دیکھنا مجھے گنے کے کھیت۔ مت دیکھو یار، بالکل منع کر دو تم ان لوگوں کو، مت دیکھو۔ بلاول صاحب لگے ہوئے ہیں کہ امینڈمنٹ لائیں گے، آئینی عدالتیں بنائیں گے یا بنا کے چھوڑیں گے، جوڈیشل پروسیس میں ہم ریفارمز کر کے رہیں گے، اور بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ کالے کوٹ والوں کی دھمکیوں میں اس بار نہیں آئیں گے۔ سر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، کالے کوٹ والے آپ کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے، فضول میں ریلیونٹ بننے کی کوشش مت کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا کو بھی منائیں گے کیونکہ مولانا کا بھی ہمارے جیسا ہی موقف ہے آئینی عدالتوں پہ۔ شاید مولانا کا کل والا موقف سنا نہیں ہے بلاول صاحب نے۔ مولانا صاحب نے سیدھا ڈیمانڈ کیا تھا یا ڈیمانڈ کر دی ہے کہ نئی الیکشنز کروائیں، یہ اسمبلی آئینی امینڈمنٹس کرنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی بلاول صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ خیر ہے، بلاول صاحب کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا گیا ہے، وہ کھیلتے رہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ امینڈمنٹس نہیں ہونی۔ اب تو آہستہ آہستہ میرے انالیسس فیکٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ امینڈمنٹس کا صرف شور تھا اور اصل مقصد شاید ری تھنکنگ ہے۔ اگر امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس امینڈمنٹ کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح چاہیے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح ہو گئی کیا؟ جن لوگوں کو بہت جلدی تھی ان سے میرا سوال ہے، تشریح ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو ون وے اور دی ادر امینڈمنٹ کی طرف جائے گی وہ نہیں ہوگی، ایٹ لیسٹ تب تک جب تک قاضی فائزہ صاحب چلے نہیں جاتے، اور وہ جائیں گے۔ لوگ جو مجھے بولتے ہیں کہ نہیں نہیں قاضی صاحب ٹکیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پروف کر دیا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو بی جسٹس آف اینی کورٹ۔ when I say fit I mean literally unfit، اسپیشلی آج کی پروسیڈنگس کے بعد جب قاضی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کے دور میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو ہم جیسے کافی لوگ یا صحافی کہہ لیں قاضی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، بیکاز وی تھاٹ کہ ایک سٹنگ جسٹس کے خلاف اگر گورنمنٹ نے اپنی مرضی پہ کوئی کارروائی کی یا کارروائی ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی ایک کسی بھی جسٹس کے خلاف، اس لیے ضروری تھا کہ قاضی صاحب کو بچانا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ آئی واز ہیونگ بریک فاسٹ کسی جگہ پہ، وہاں مجھے ظفر العالی صاحب ملے تھے۔ میں ان کے پاس گیا ایز اے کرٹسی، نئی نئی صحافت میں انٹر ہوئے تھے تو ایسے ہی میں ان کے پاس بات کرنے چلا گیا، اینڈ وین آئی سیڈ کہ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب از ناٹ دا رائٹ پرسن۔ ہاں، اب اس وقت آئی ڈنٹ بلیو ہم ایٹ دیٹ پوائنٹ، اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی شاید خان صاحب کے ہی سپورٹر نکلے۔ لیکن خیر بات یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو اس وقت ہوا وہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط تھا، لیکن وہ خود جو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ کہ تو نہیں ہو پائی نا تشریح، اور یہ اب سنوائی ملتوی ہوگی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب یہ سنوائی ہونی بھی چاہیے، اور اگر ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیٹ می ایکسپلین۔ جسٹس منیب اختر صاحب آج پریزنٹ نہیں ہوئے، اور یہ جو رپورٹنگ چل رہی ہے نا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے سنوائی سے معذرت کی ہے، یہ سراسر غلط رپورٹنگ ہے۔ انہوں نے کہیں سنوائی سے معذرت نہیں کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے، یعنی جو آرڈیننس لایا گیا ہے، جس ترمیم کے ذریعے قاضی صاحب پھر ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے جو خط میں اٹھائے جو سوال ہے ان کا جواب بھی نہیں دیا ہے، اور نہ ہی قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی کارروائی کو صحیح رکھا ہے، نہ ہی انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ایڈ ہاک جج یعنی جسٹس مظہر عالم میاں کھیل کو بھی بینچ میں شامل کر دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور فائنلی جسٹس منیب اختر نے تو آج کی پروسیڈنگز کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا، کیونکہ آپ چلاکی چیک کریں قاضی صاحب کی، جو جج کورٹ میں موجود نہیں تھے آج آرڈر آف دا ڈے میں ان کا نام مینشنڈ ہے۔ ڈو دے ریئلی تھنک کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جیسے لوگ یا جیسے جسٹسز ان کی باتوں سے گھبرا جائیں گے؟ ویسے دس میکس ٹو، یعنی دو ججز سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ کے تحت نئی بنائی گئی کمیٹی
की फिक्स करदा बेंचेस से علیحدگی کا لینے کا فیصلہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ میں دفعہ 144 لگ جائے. پانچ ججز سے اوپر زیادہ اگر کوئی جج کہیں بیٹھے اٹھے کہیں نظر آئے تو 144 لگے گا دفعہ 144. ویسے بھی سنا ہے ججز کی چیمبر پہ آج کل بڑی نظر رکھی جا رہی ہے. صبر کریں, جتنا قاضی صاحب اس چیز کو فورس کریں گے اتنا قاضی صاحب خود بھی برا ہوں گے اور ریٹائر بھی ہوں گے, کیونکہ ججز ریوالٹ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں. ہم نے ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ کی کوٹ بھی دیکھی ہے اور بظاہر ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ سب میرے ساتھ ہیں. اب یہاں بنیادی دو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ شاید اب یہ سنوائی ہو ہی نہیں دوبارہ کبھی, یا اگر ہو بھی تو سنوائی سے یا اس ججمنٹ سنوائی سے آنے والی جو ججمنٹ ہے اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. ریزن ون, پہلے تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر وہ جج موجود ہے جس نے پہلے یہ فیصلہ دیا ہے تو وہ جج نظر ثانی کی اپلیکیشن لازم سنے گا. تو اگر جسٹس منیب اختر موجود ہیں تو ان کو یہ کیس سننا ضروری ہے, ادروائز آپ کی یہ نظر ثانی کی اپلیکیشن کسی کام کی نہیں رہے گی, آپ چاہے کوئی بھی فیصلہ دے دو. سیکنڈلی, جسٹس مظہر عالم میاں خل جو آئے گئے ہیں ایڈ ہاک جج بن کے, اور ایڈ ہاک جج آئین نوعیت کے کیسے سن نہیں سکتے. اب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بینچ کی دوبارہ تشکیل کروں گا اگر جسٹس منیب اختر صاحب نہیں بھی آئے تو. ارے سر, آپ دوبارہ تشکیل کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس نے یہ ججمنٹ دی ہے ان کا سننا ضروری ہے, اور وہ جسٹس منیب اختر ہیں اور وہ ریٹائر نہیں ہے, اور انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کیس نہیں سننا چاہتا. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو فل کورٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتا جو جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھایا تھا تب تک بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. قاضی صاحب کی چیف جسٹس بنتے ہی شاید اپنی میموری بھی ویک ہو گئی ہے, اگر نہیں تو پھر یہ اپنے ہی الفاظ سن لیں. پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ ہونے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے, اس عدالت کو نہیں مانتا. بینچ کی تشکیل کے بارے میں میرا موقف اس وقت سے یہی ہے جب قانون بھی نہیں آیا تھا. قانون کو مسترد تو کیا جا سکتا ہے, معطل نہیں. کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا, اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا. فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دو ٹوک موقف بینچ سے اٹھ گئے. مگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے جنونیت دیکھ کے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے. مطلب آج کی ججمنٹ دیکھی آپ نے پنجاب کے الیکشن ٹریبیونل والی, مطلب ایک بار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن ہو گئی ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہی نام پرپوز کیے جو پچھلے والے چیف جسٹس نے کیے تھے, لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں, اب کنسلٹیشن دوبارہ کریں. اس فیصلے کو اکثر لوگ گورنمنٹ کی سکسیس کی طرح دیکھیں گے, میں نہیں دیکھتا. بٹ ہاؤ از اٹ, کیونکہ کیسے ہے یہ سکسیسفل. مثال, کیس کا مدعا کیا تھا؟ کیس کا مدعا یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنی ہی مرضی سے ٹریبیونلز تشکیل دے دیے تھے. نام کیا تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن صرف اتنا تھا کہ ہائی کورٹ نے ٹریبیونلز خود تشکیل کر دی تھی جو نہیں کر سکتی. ٹریبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے جو سب مانتے ہیں. اسی طرح یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں حق میں تو آ گیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے جو اپنے طرف سے ٹریبیونلز کی تشکیل کر لی تھی وہ سارے کینسل ہو گئے, لیکن نام تو وہی رہنے چاہیے نا. یہ بات دو ججز نے ریئلائز کی, جسٹس جمال اور جسٹس عقیل عباسی نے, اور انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ یہ واضح کیا جائے یا واضح رہے کہ جو نام ہوں گے وہ نام دینا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہی کام ہے, نہ کہ الیکشن کمیشن کا. اور نام فائنل ہو چکے تھے, پرانے چیف جسٹس نے بھی یہی نام دیے تھے اور نیو چیف جسٹس نے بھی یہی نام رکھے تھے. لیکن نہیں, قاضی صاحب کو تو الیکشن کمیشن کی خواہش کو پورا کرنا ہے, تو اسی لیے انہوں نے دوبارہ کنسلٹیشن کا کہا ہے. فار انسٹنس, اب دوبارہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے یہی نام دے دیا جو ابھی ہے, تو کیا کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ عجیب بس لگے ہوئے ہیں غیر منطقی چیزوں میں, بندہ ان کا ڈیولز ایڈوکیٹ بھی نہیں بن پاتا ہے. میں بولتا تھا کہ بھائی کہ جنہوں نے امینڈمنٹ کو پہلے روکا ہے, کیا وہ امینڈمنٹ کو دوبارہ نہیں روک سکتے؟ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے فیوٹائل ایکسرسائز کرنے کی. فیوٹائل ایکسرسائز مطلب جو کسی کام کی ایکسرسائز نہ ہو, کیونکہ ان کے ارد گرد جو ان کے اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے لیڈر کا بھی دماغ خراب کر دیتے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے بولا ہے. انٹرسٹنگلی نون لیگ میں کچھ کریکٹرز ابھی بھی زندہ ہیں جن کو پورا اندازہ ہے کہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر پایا اور نہ ہی ہم کسی کو ختم کر پائیں گے. وہی پی ٹی آئی کی طرف بات ہے. دیٹس گریٹ سر, بٹ ویئر ور یو آل دس ٹائم؟ اور اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے اندر سے
وہ لوگ ابھر کے آئیں گے جو دبے ہوئے تھے کافی ٹائم سے، کیونکہ اب نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم اب عطا تارڑ اور بقایا جات سے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اب سعد رفیق ایکٹیو نظر آئیں گے، سینیٹر مشاہد حسین تو پہلے سے ہی ایکٹیو ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی نون لیگ کے ایسے لوگ ابھریں جو نون لیگ کے لگتے نہیں تھے 8 فروری کے بعد، شاید اب وہ بھی ایکٹیو نظر آئیں اور ملک کے وسیع ترین مفاد میں باتیں شروع کر دیں کہ کیسے یہ سب جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور سب پارٹیز کو ساتھ ہونا چاہیے اور یہ تلخیاں ختم کرنی چاہیے۔ یہی بولا نا سعد رفیق صاحب نے کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان ہے، وہ جو ٹیررزم آج بھی ہوئی ہے کہ بیچارے 7 پنجاب کے ورکرز کو مار دیا ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ آپ کو بلوچستان انٹرنیشنلی نظروں میں بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور ہر کسی کو یہاں مفاد نظر آ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا، چائنا یا ایران، ایون انڈیا بھی، اور جتنا یہ جنگ آگے بڑھے گی اتنا یہ چیز واضح ہوتی جائے گی۔ اور بقول سعد رفیق صاحب کے یہ ریموٹ اور ارب پتیوں کے باعث جمہوریت نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ ارب پتی کیا ہے؟ ارب پتیوں کیا ہے؟ یو مین عرب ورلڈ؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں سر کہ نہیں چلائی جا سکتی، اور جن کو عوام ہے ابھی بھی کہ ہم چلا لیں گے، بقول سعد رفیق صاحب کے کہ ان کا دماغ پھر خراب ہے۔ اگر دماغ ٹھیک ہوتا تو اسلام آباد میں کی گئی اسپیچز پہ 50 لوگوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ سرکار کی پینک ہے اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا سین ہے؟ کیوں پاکستان میں ٹہل رہے ہیں؟ مطلب آپ سوچیں کہ آپ کے ملک میں اسلام کے نام پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو اپنے حق میں ایک لفظ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آن دا کنٹری بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ جان ہر کسی کو پیاری ہے۔ آج وہ عمر کوٹ میں بھی جس پیر نے ہلہ گلہ بنایا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف، اس کی بیل ہو گئی، اور اگر بے وسی چیک کریں کہ پولیس ان کو اتنے دن سے گرفتار بھی نہیں کر پائی۔ کیسے کر سکتی ہے پولیس؟ آپ کی اسٹیٹ میں دم ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو کنٹین کیا جا سکتی ہے۔ آپ کی سپریم کورٹ اگر ایک دن میں فیصلہ بدل سکتی ہے تو پولیس کیا چیز ہے؟ ایسے ملک میں ایک اسلامک اسکالر کو بلایا گیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان کی امیج کریٹ کرے۔ کون سی امیج؟ کیا شوق پالنے جا رہے ہیں وہ؟ اور پھر میرا سوال ہے کہ ایک طرف آپ اسرائیل کے خلاف خاموشی کا حلف لے کے آئے ہو امریکہ سے، اور دوسری طرف یہاں اسلام کے نام پہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرو گے۔ کیا پھر کسی کو مسیحا بننے کا شوق ابھر رہا ہے کیا؟ آپ سمجھ تو رہے ہوں گے کہ میں کس طرف بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں لاسٹ ویڈیو میں۔ نیریٹیوز کی بات ہے تو یہ نیریٹو بنانے کی کوشش بھی ہے کہ خان صاحب ارریلیونٹ ہو گئے، اکنامی اپنی پٹڑی پہ چل رہی ہے، پی ٹی آئی کی ہوا نکل چکی ہے، اور اب تو فضول میں پی ٹی آئی والے خود ہی اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی 2 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اسی وقت آپ پھر اپنے چیئرمین جو اس وقت چیئرمین ہے اس کو متنازع بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ پنجابیت ابھر رہی ہے، شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے تو کے پی کے والے ہیں اور وہ کسی طریقے سے پنجاب میں دھاوا بولنا چاہتے ہیں، گھسنا چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن یہ اچیو ہو گیا نا اس دن پھر گئی پی ٹی آئی، اور پھر مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اس حد تک بھی چلے جائیں کہ عمران خان صاحب کو فیض حمید صاحب کے ساتھ کمپلیسٹ بنا کے ٹانگ دیں۔ لیکن یہ ہوگا کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر کوشش یہی ہے پوری کہ کسی طریقے سے بس پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ریزرو رکھا جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصول پہ ووٹ نہیں دیتے، صرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے کتنا خوش کیا ہے، اور یہی اپروچ ہے پہلے دن سے مریم بی بی کی۔ لیکن مریم بی بی صاحبہ لڑائی کے موڈ میں بھی نظر آ رہی ہیں، وہ جماعتیوں سے خلاف بھی ایف آئی آر داخل ہو گئی، اور پی ٹی آئی والوں کا تو جینا عذاب ہے۔ مریم کو یہ سپورٹ بھی ہے ہی اسی لیے کہ وہ شاید اپنے جادو سے پی ٹی آئی کو کے پی کے تک ریزرو کر لے، یا ایک پشتون یا ایک پختون جماعت دکھا دیں۔ اور یقین جانیے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ دیکھیے گا 1-2 بائی الیکشنز ہوں گے، تاکہ پلس آ سکے کہ واقعی ابھی بھی لوگ پی ٹی آئی کے لیے اتنا ایکٹیو ہیں جتنا فیبرری 8 کو تھے، یا اب کچھ کم ہو گئے۔ اور اگر کم ہو گئے تو پھر سارے ہتھیار باہر نکلیں گے، جنرل فیض امین، ملٹری کورٹس وغیرہ وغیرہ۔ بٹ اس سب چیز میں ایک چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے کہ کورٹس اور انٹرنیشنل، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انٹرنیشنل پہ میں اکثر بات کرتا ہوں، اور اگر کورٹ سے آپ بازی ہار گئے
میننگ اگر قاضی صاحب چلے گئے تو پھر یہ سارے پلانس کس کام کے ہیں؟ ان سب میں سے کوئی بھی پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے گا، بھلے ہی پی ٹی آئی پنجاب میں فٹ ہولڈ لوز کر لے، اصل میں لوز کر لے، تب بھی نہیں ہو پائے گا۔ نہ خان جھک رہا ہے، نہ معافی مانگ رہا ہے، 9 مئی کا پلان بھی فیل ہو رہا ہے، ٹی این گورنمنٹ بھی فیل ہو رہی ہے، کورٹس میں بھی ریوالٹ نظر آ رہا ہے، انٹرنیشنل تلواریں بھی لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر اس وقت سب چھوڑ دیا نا تو کیا رہ جانا ہے ہاتھ میں؟ پھر سیاستدان بھی چڑھ جائیں گے اور کورٹس بھی۔ اس لیے ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، رائٹ ناؤ وی آر ڈیلنگ ود کورٹس اینڈ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے نیریٹو کہ عمران خان ارریلیونٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی عمران خان سے لڑائی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل جنگ تو کورٹس کے ساتھ ہے۔ اور بار بار علی امین کو جلسے کا مین بندہ دکھانا یہی ظاہر کرتا ہے کہ دس نیریٹو از ورکنگ، کہ پی ٹی آئی کے پی کے کی جماعت ہے۔ اب اس میں علی امین کا ساتھ ہے نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ سلمان اکرم راجہ کو جنرل سیکرٹری تو بنا دیا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے، کیونکہ آگے سے جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ سلمان بھی تو ابھی آئے ہیں پارٹی کے اندر، اور جو اتنے سالوں سے پارٹی میں رہے ہوئے ہیں پنجاب سے، ظاہر ہے وہ سوال تو ابھاریں گے۔ بٹ اگین بات یہ بھی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ خان کے ساتھ ہٹ چکے ہیں یا نہیں، اسپیشلی پنجاب کے۔ سو آپ انتظار کریں، 1-2 بائی الیکشنز کا فلر ضرور آئے گا ان قریب، اور پھر اس میں یہ نیریٹو بنایا جائے گا کہ پی ٹی آئی تو ہار گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بھلے ہی دھاندلی سے ہار جائے پی ٹی آئی، لیکن جن کو یہ پلس اصل میں چیک کرنی ہے ان کو تو پلس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اینڈ اف دیٹ کمز ان فیور آف عمران خان، اور اس کے بعد بھی اگر یہ اوپر والے پلانز ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی تو میں وہی بولوں گا جو سعد رفیق صاحب نے بولا ہے، ہم یہ سب کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا کیا ہے۔ ایکشن! ایشور کا جنم ہوتے ہی ماں نے دونوں کو باندھ دیا اور تعویذ کے ساتھ گلے پہ بیٹھ گئی۔ کٹ اٹ! ایکشن! وہی تعویذ